نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے محترم دینی بھائیوں و بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب پر اللہ کی رحمت و سلامتی ہو۔ آج ہم پر قرآن کے 6 حقوق ہیں، وہ 6 حقوق کیا ہے ان کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ہم جان چکے ہیں کہ رمضان المبارک کی عظمت کا راز یہ ہے کہ اس میں قرآن پاک نازل ہوا۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کا کلام ہے، اس کے ہم پر 6 حقوق ہیں۔ نمبر 1، ایمان لایا جائے قرآن مجید کا پر۔ پہلا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لائیں، یعنی اپنے دل سے، زبان سے یہ مان لیں کہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس طرف سے ہمارے ذہن و دل و دماغ کے کسی گوشے میں ذرہ برابر بھی یہ خیال نہ آئے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی تسلیم کیجئے کہ اللہ نے یہ کلام اور یہ کتاب اپنے رسول کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی کتاب قرآن پر ایمان کے ساتھ اللہ کے رسول پر بھی ایمان لانا ہے۔ نہ صرف آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بلکہ ان سے پہلے کے تمام رسولوں پر ایمان لایا جائے۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتا ہے اللہ، رسول ایمان لایا جو کچھ اس پر اس کے رب کی طرف سے اتارا ہے، اور مسلمان بھی ایمان لائے، سب نے اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں کو اور اس کے رسولوں کو مان لیا۔ ہم اللہ کے رسول کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور مان لیا ہے۔ اے ہمارے رب، تیری بخشش چاہتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 286۔ نمبر 2، ہر کلام پر قرآن کو ترجیح دی جائے۔ ہر کلام کو قرآن پر ترجیح دی جائے۔ قرآن کا دوسرا حق یہ ہے کہ کسی بھی دوسری کتاب اور کلام کو اس پر ترجیح نہ دی جائے۔ یہ بات صرف زبانی خرچ تک نہ ہو بلکہ عمل سے اس کی گواہی دی جائے کہ ہمارے نزدیک قرآن سے زیادہ اہم کوئی کتاب نہیں ہے۔ یہ تمام کتابوں کا درجہ قرآن کے بعد ہے۔ یہ اللہ کی کتاب، یہ سید الانبیاء، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ یہ حضرت جبرائیل روح الامین کے ذریعے اتاری گئی ہے۔ اس کتاب کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں۔ اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے
یہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، یہ تمام کتابوں سے افضل اور رائج ہے، اس لیے اس کتاب پر کسی دوسری کتاب کو رکھنا، فوقیت دینا، کسی کتاب کو بہتر سمجھنا، اس کو چھوڑ کر دوسری کتابوں کو ہی پڑھتے رہنا قرآن پر ایمان کے منافی ہے۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ مساجد میں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی بجائے بعض دوسری کتابوں کو پڑھا جاتا ہے۔ انہیں بھی پڑھیے، مگر ایسا نہ ہو کہ یہ قرآن ان کتابوں سے پیچھے رہ جائے، اس کا حق مارا جائے۔ اگر ایسا ہوا تو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ نمبر 3، ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے۔ قرآن کا تیسرا حق یہ ہے کہ اسے صحت لفظی کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے، اس کے ہر حرف کی واضح ادائیگی ہونی چاہیے۔ بعض اوقات تلفظ کی غلطی سے بھی معنی اور مفہوم بدل جاتا ہے۔ مثلاً جیم کی ذوات کا تلفظ ہو جائے تو معنی کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں۔ ذوالجلال والاکرام کو اگر کوئی شخص ذوالجلال پڑھ دے تو اللہ کی توہین کا مرتکب ہو گیا۔ دیکھ لیے، ایک حرف کے بدل جانے سے، زال کی ذوات کی جگہ زال پڑھنے سے یہ معنی بدل گئے۔ یا لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر یعنی چھوٹے قاف سے پڑھ لیا۔ لیلۃ القدر بڑے قاف سے ہے، ہم نے چھوٹے کا لیلۃ القدر کہہ دیا۔ کا مطلب ہے قدرت و عزت والی رات۔ لیلۃ القدر کا مطلب ہے قدرت و عزت والی رات، جبکہ لیلۃ القدر کے معنی ہے کدورت اور گندگی والی رات۔ یہاں تک زیر و زبر و پیش کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ انعمتا کا مطلب ہے میں نے انعام کیا۔ انعمتا کا مطلب میں نے انعام کیا۔ قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم خود قرآن مجید میں دیا گیا۔ انعمتا کا مطلب ہے تو نے انعام کیا۔ انعمتا کا مطلب ہے تو نے انعام کیا۔ اور انعمتو کا مطلب ہے میں نے انعام کیا۔ قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم خود قرآن مجید میں دیا گیا۔ ارشاد باری ہے، سورہ مزمل ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ترتیل کے ساتھ تلاوت کرو۔ اسی طرح اہل ایمان کی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جیسے کہ اس کا حق ہے۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اور وہ اس کتاب قرآن کو اس طرح تلاوت کرتے ہیں جس طرح اس کی تلاوت کا حق ہے، ایسے لوگ ہی اس پر صحیح معنوں میں ایمان لاتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں ہے۔ ترتیل کا معنی ہے خوب ٹھہر ٹھہر کر واضح الفاظ
صحت و تلفظ کے ساتھ پڑھنا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس کا خیال رکھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشحالی کا تو یہ حال تھا کہ آپ کے دشمن بھی آپ کی تلاوت و قرآت کو سننے کے لیے رک جاتے تھے۔ اسی طرح بعض صحابہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنانے کی فرمائش کرتے تھے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول قرات فرما رہے تھے۔ آپ کے دشمن جن میں عتبہ، شیبہ اور ابو جہل بھی شامل تھا، چھپ کر سن رہے تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو تو قرآن سننے سے روکیں اور خود سنیں۔ اگر کسی نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ سب نے قسم کھائی کہ کل سے کوئی نہیں آئے گا، کل سے کوئی نہیں آئے گا۔ لیکن دیکھا تو کل پھر سب حاضر ہو گئے تھے۔ سب نے یہ سوچا کہ آج کوئی نہیں آئے گا، اس لیے میں جا سکتا ہوں۔ یہی سوچ کر سارے دشمن پھر اکٹھا ہو گئے اور 3 دن تک روز قسمیں کھاتے رہے اور روز چلے آتے، چھپ کر سنتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پڑھ رہے ہیں، وہ دیوار میں کان لگا کے سنتے تھے۔ دشمن سمجھا جائے، چوتھا حق سمجھا جائے کہ قرآن مجید کا چوتھا حق یہ ہے ہم پر کہ اسے سمجھ کر پڑھا جائے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، اس میں انسانوں کی زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اس میں وہ ہدایت ہیں جن پر عمل کر کے انسان دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اس میں معاملات کی باتیں، اس میں اخلاق کی قدریں ہیں، اس میں احباب اور رشتہ داروں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، اس میں جرائم کی نشاندہی اور اس پر سزائیں طے کی گئی ہیں۔ اگر آپ اسے سمجھ کر نہیں پڑھیں گے تو کس طرح اس پر عمل کریں گے؟ اس لیے قرآن کو سمجھ کر پڑھیے۔ اگر آپ سے عربی زبان نہیں آتی اور آپ اسے سیکھنے کا وقت بھی نہیں پاتے تو اپنی زبان میں ترجمہ پڑھیے۔ قرآن پاک میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ یتفکون بردن کے الفاظ کا کثرت سے استعمال کیا گیا ہے۔ اس بات پر ابھارا گیا ہے کہ لوگ غور و فکر کریں۔ اس پر تنبیہ کی گئی ہے کہ لوگ اس میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے۔ کیا وہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ سورہ محمد آیت نمبر 24۔ وہ لوگ کہ جب انہیں ان کے رب کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 37 میں ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک قوم ایسی ہوگی وہ اللہ کی کتاب کو بڑی خوبصورت آواز میں پڑھے گی، لیکن وہ قرآن ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اترے گا، حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔
وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر کمان سے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھیے تاکہ آپ اللہ کے احکام، اس کی پسند و ناپسند کو جان سکیں۔ قرآن پاک کا یہ اعجاز ہے کہ علم کے خزانے بھی عطا کرتا ہے اور ان خزانوں کو حاصل کرنے کی راہیں بھی بتاتا ہے۔ یہ عقائد کی تعلیم دیتا ہے، یہ اللہ کی بندگی کے گر سکھاتا ہے، یہ ہمارے دل کو گندگی سے دور کر کے ہمارا تزکیہ کرتا ہے، یہ دعوت تبلیغ کا فریضہ بتاتا ہے، یہ اچھے اخلاق سے آپ کو آراستہ کرتا ہے، مگر یہ تبھی ممکن ہے جب آپ اسے سمجھ کر پڑھیں اور اس کی آیات پر غور کریں۔ پانچواں حق، عمل کیا جائے۔ قرآن کا پانچواں حق یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ اللہ نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر بار بار کیا ہے۔ یہ عمل صالح کیا ہے؟ یہ قرآن پر عمل ہے، یہ قرآن پر عمل ہے۔ قرآن مجید میں کامیاب انسانوں کی 4 صفات کا تذکرہ سورہ عصر میں کیا گیا ہے۔ اس میں ایک تو اگر یہ ہے کہ وہ لوگ ایمان لائے، اور دوسری صفت یہ ہے کہ انہوں نے عمل صالح سے اپنی زندگی کو آراستہ کیا، یعنی ایمان کے مطابق عمل کیا۔ زمانے کی قسم ہے، بے شک تمام انسان کھاتے ہیں، تمام انسان کھاتے ہیں، مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے اور حق پر قائم رہنے کی اور صبر کی آپس میں وصیت کرتے رہے، سورہ العصر میں ہے۔ قرآن پر اس طرح عمل کیجئے کہ آپ چلتا پھرتا قرآن بن جائیں۔ آج بہت سے غیر مسلم اب قرآن پڑھتے ہیں اور ہمارا عمل دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ قرآن نہیں ہے جس پر مسلمان عمل کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے تو انہوں نے فرمایا، حضور سراپا قرآن تھے۔ نمبر 6 حقوق جو ہم پر ہے، تبلیغ کی جائے۔ قرآن مجید کا 6 حق یہ ہے کہ اس کی تبلیغ کی جائے اور اسے دوسروں تک پہنچایا جائے۔ یہ وہ روشنی ہے جو دل کے اندھیاروں کو دور کر دیتی ہے۔ آپ اللہ کی کتاب کے امین ہیں، آپ آخری رسول کی امت ہیں، آپ کا فرض منصبی یہ ہے کہ اللہ کا دین دوسروں تک پہنچائیں۔